بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 267 سورہ آل عمران آیت نمبر 110 تا 115۔ کنتم خیر امت، تنظیمی جماعت اور تاسیسی جماعت کے اصول کا بیان چل رہا تھا۔ پہلا اصل اور ادب البقاء علی التقوی الی الموت، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور دوسرا ادب اور اصل جماعت کی تنظیم اور تاسیس کے لیے واعتصموا بحبل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا اور تفرق سے بچ جانا۔ تیسرا ادب وہ الدعوت ولتکن منکم امۃ کی اصلاح الاجانب، دوسروں کی اصلاح اور دعوت، اسی کا بیان چل رہا تھا۔ اور فوائد الدعوت کا بیان تھا۔ پہلا فائدہ اولئک هم المفلحون، یہ دعوت سے فلاح حاصل ہوگی دنیا اور آخرت کے اندر۔ دوسرا فائدہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یعنی تبیض وجوہ کے چہرے سفید ہوں گے اور نور آئے گا اور آخرت کے اندر کامیاب رہیں گے۔ فہم فی رحمت اللہ، یہ یہاں سے تیسرے فائدے کا ذکر ہے دعوت کا، جو کہ خیریت ہے کہ تم سب سے بہترین امت کس وجہ سے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اصلاح الاجانب یعنی دعوت کی وجہ سے، اور یہ خیریت جو ہے یہ تیسرا فائدہ ہے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، معنی ظاہر کی گئی ہے، میدان میں لائے گئے ہیں۔ تأمرون خیریت اس وجہ سے کہ تم حکم کرتے ہو لوگوں کو بالمعروف اچھائی کا، اور روکتے ہو لوگوں کو برائی سے، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ ولو آمن اہل الکتاب، اگر یہ اہل کتاب یہود و نصارہ ایمان لے آئیں آخری نبی کے اوپر، تو لکان خیر لہم، ان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ مومن ہیں، اکثرهم الفاسقون، اور اکثر ان میں نافرمان ہے۔ کنتم میں امام فرا کا مذہب ہے کہ کنتم اصل میں انتم ہے، انتم خیر امت، تم بہترین امت، لیکن جمہور نحات کے نزدیک کنتم کانا ناقصہ ہے، اور یہ استمرار اور دوام کا معنی دیتا ہے۔ معنی جیسے کہ کان اللہ علیما حکیما، اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ معنی نہیں کہ اللہ پہلے علیم اور حکیم تھا اور اب نہیں، بلکہ پہلے بھی اور اب بھی اور آئندہ بھی اور ہر وقت۔ تو یہاں پر اسی طرح کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، پہلے بھی اور اب بھی اور آئندہ بھی۔ تو کنتم خیر امت اخرجت للناس، بعد نے کہا کہ کان ناقصہ ہے، اور اس سے مراد کنتم خیر امت سے مراد فی لوح المحفوظ، کہ تم بہترین امت و لوح محفوظ کے اندر لکھی گئی تھی، یا کنتم خیر امت فی کتب السابقہ، پہلی کتابوں کے اندر تمہیں بہترین امت لکھا گیا تھا۔ اور انجیل کی بعض عبارات کے اندر اس طرح کا اشارہ موجود ہے کہ اس امت کو بہترین امت انجیل میں کہا گیا ہے۔ خیر امتن میں خیرہ کی اضافت امتن کی طرف، یہ اضافت صفت الی الموصوف ہے، اصل میں امتن خیرن، تم امت ہو ایسی امت جو کہ بہترین ہے، اور یہاں مفضل علیہ محذوف ہے، کنتم خیر امت من الامم، امتوں میں سب سے بہتر امت تم ہو۔ اخرجت کا یہ معنی نہیں کہ گھر کے اندر سے اور گھر سے نکال دیے گئے، بلکہ یہاں اخرجت بمعنی اظہرت کا ہے،
کہ تمہیں ظاہر کیا گیا ہے، میدان میں لایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کیا ہے۔ للناس، امام بخاری رحمہ اللہ نے للناس کو متعلق کیا ہے خیرہ کے ساتھ تفسیر میں، تو مانا خیر امت للناس، تم بہترین امت ہو، اور تمہاری جو بہتری ہے یہ للناس لوگوں کے لیے ہے، مانا لوگوں کو فائدہ دیتے ہو، جو کہ اصلاح ہے اور دعوت ہے۔ تأمرون سے یہ وجہ خیریت بیان کی جا رہی ہے کہ خیر امت کیوں ہو، اس لیے کہ تم بیان کرتے ہو لوگوں کو بالمعروف، اچھائی کا حکم، اور روکتے ہو لوگوں کو برائی سے۔ وتؤمنون باللہ، ایمان کا ذکر جو ہے یہ ایمان اعمال کا سبب ہے، کہ اعمال جو ہے معروف، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اصل اس کا سبب ایمان ہے، اس لیے اس کو ذکر کیا ہے۔ اور بعد میں اس لیے ذکر کیا ہے، شروع کبھی ایمان اول میں ذکر ہوتا ہے کبھی آخر میں، کہ دعوت کی وجہ سے ایمان بنتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے تو تؤمنون باللہ، تمہارا ایمان اللہ پر اور بڑھ جائے گا، اس میں اضافہ آ جائے گا۔ ولو آمن اہل الکتاب سے یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے جو دعوت دی جائے وہ علماء کو دی جائے، تو جب ان کو دعوت دی جائے گی علماء کو، تو اس میں دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک قسم کے وہ علماء جو کہ نیک ہیں اور مومن ہیں، اور دوسرے وہ جو فاسق ہیں۔ ولو آمن اہل الکتاب، اگر ایمان لے آئیں اہل کتاب آخری نبی کے اوپر، تو لکان خیر لہم، ان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ گویا کہ لوگوں کی تقسیم کی طرف اشارہ ہے یہاں سے۔ منہم المؤمنون، بعض ان میں سے مومن ہیں، واکثرهم الفاسقون، اور اکثر جو ہے وہ نافرمان ہوں گے۔ معنی یہ کہ وہ ایمان نہیں لاتے، ان کے اندر فسق و فجور، گناہ اور معصیت، کفر اور شرک رہے گا۔ دعوت کے میدان میں تقابل کا ذکر ہے، جب انسان دعوت دیتا ہے تو دعوت کے بعد جو ہے وہ دو قسم کے لوگ ہوں گے، بعض اس میں سے ایمان لانے والے اور بعض ایمان نہ لانے والے۔ جو ایمان نہ لانے والے ہیں وہ زیادہ ہوں گے، اکثر ہوں گے، تو دو جماعتیں ہوں گی۔ پہلی جماعت جو علماء سوء ہے، ان کے 10 قبائح یعنی 10 برائیاں ذکر ہے، اور اس طرح لیسوا سواء کے بعد علماء جو اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کی بھی 10 صفات حسنہ کا ذکر ہے، تو یہ تقابل ہے۔ لن یضروکم الا اذی، جب ان کو دعوت دیں گے تو سب سے پہلی جو ان کی طرف سے برائی ہے، وہ نہیں دیں گے یہ ضرر ہرگز تم کو، الا اذن، مگر برا بلا۔ اذن سے معنی گالی گلوچ، اور ویسے منہ سے برا بلا کہنا، باقی آپ کے ساتھ باقاعدہ آپ کو نقصان یہ کبھی نہیں دے سکتے۔ دوسرا اس لیے کہ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر یہ تمہارے ساتھ لڑیں، یعنی مخالفت اتنی کریں کہ لڑنے پر آ جائیں، تو لڑ نہیں سکتے، بزدل ہیں۔ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، پھیر دیں گے تم سے الادبار، اپنی پیٹھوں کو، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ لفظ ان شک کے لیے ہے، ان يُقَاتِلُوكُمْ میں، تو معنی یہ ہے کہ ان کی جنگ یقینی نہیں ہے۔ پہلے تو یہ کہ لڑائی کریں گے نہیں، بالفرض اگر میدان میں لڑنے کے لیے آ بھی گئے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ الادبار کے اندر انتہائی توہین کی طرف اشارہ ہے، یہ نہیں کہا کہ اپنی پیٹھ پھیریں گے، بلکہ الادبار اپنے دبر کو پھیر دیں گے۔ اور ہر آدمی اپنی زبان کے اندر یولوکم الادبار کا معنی کرے تو ادبار دبر کو کہتے ہیں، تو اس میں کتنی توہین پائی جاتی ہے اور کتنی ذلت کا معنی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ پیٹھ پھیر لیں گے، بلکہ اپنی دبروں کو پھیر کر چلے جائیں گے، وہ ایک انتہائی ذلت کی طرف، توہین کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ثم لا ينصرون، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ، یہ گویا کہ دوسری خباثت کا بیان ہے یولوکم الادبار کے اندر۔ ضربت لگا دیا گیا ہے ان کے اوپر، الذلۃ، ذلت کی مہر اور ٹھاپا، اینما ثقفوا، جہاں کہیں یہ پائے جائیں، الا بحبل من اللہ، تو مگر یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو یہ پکڑیں اور لوگوں کی رسی کے ساتھ۔ ضربت علیہم الذلۃ، الذلت سے مراد یہ ہے کہ ان پر یہ مغلوب ہو جائیں گے، جب جنگ کی جائے گی تو مغلوب ہو کر پھر ان کے اوپر جزیہ اور ٹیکس لگ جائے گا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور ذلت کا دوسرا معنی ہے، ذلت کا معنی ہے کہ ان کے اندر حرص اور بخل ہے،
تو حرص اور بخل ان کے نفسوں کے اندر گویا کہ یہ ایسا مضبوط ہو چکا ہے جیسے کہ سکے کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، ٹھاپا لگ جاتا ہے تو وہ سکے سے جدا نہیں ہو سکتا۔ ضرب میں اشارہ ہے کہ یہ مغلوبیت اور یہ جزیہ اور یہ ٹیکس اور یہ حرص اور ذلت ان کے ساتھ لگ چکی ہے، اب ان سے ہٹے گی نہیں۔ یہ گویا کہ پیشن گوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہود کے بارے میں، اور پھر ایسا ہوا، ہر دور میں ایسا ہوتا رہا کہ وہ ذلیل رہے اور ٹیکس اور جزیہ ادا کرتے رہے، اور مطلب حرص اور بخل ان کے اندر رہا ہے۔ اینما ثقفوا، ہر جب کہاں یہ پائے جائیں گے، ثقفوا یہ مبالغہ ہے وجدان کے اندر، معنی یہ کہ وجدان کسی چیز کو پانا، اور ثقفوا معنی اس کے پیچھے کوشش کرنا، ہر جگہ میں اس کو تلاش کرنا۔ الا معنی الا وقتا من الاعتصام بحبل من اللہ، ہاں جس وقت یہ اعتصام معنی پکڑیں، مضبوطی کریں، اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں اللہ کی رسی کے ساتھ، اللہ کی رسی کے ساتھ، اور حبل من الناس اور لوگوں کی رسی کے ساتھ۔ مراد اس سے یہ ہے کہ عہد اور ذمہ مراد ہے، اگر یہ ذمہ بن جائیں اور معاہدہ کر لیں ہم جنگ نہیں کریں گے اور ہمیں امن دیا جائے، تو اس صورت میں ان کی مال اور جان بچ جائے گی، یہ معنی ہوگا۔ یا الا بحبل من اللہ و حبل من الناس سے مراد یہ کہ ایمان لے آئیں، تو جب ایمان لے آئیں گے تو اس وقت ان کو حفاظت مل جائے گی۔ اور حدیث میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم، کہ مجھے حکم دیا کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں، فاذا قالوها جب لا الہ الا اللہ کہیں گے، وعصموا مني دماءهم واموالهم، گویا کہ انہوں نے اپنے مال اور اپنے جان خون کو مجھ سے بچا لیا۔ تو یہی معنی ہے کہ عہد اور ذمے کی وجہ سے ان کا خون اور ان کی جان بچ جائے گی، یا یہ ہے کہ وہ مراد یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ لوٹے ہیں اللہ کے قہر و غضب کے ساتھ اللہ کی طرف۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور لگا دی گئی ہے ان کو پر مسکنت معنی غربت اور فقر کا مہر، یا مسکنت کا معنی جو ظاہری طور پر خواری ذلت ہے، اور ظاہری مطلب یہ ان کا چہرہ اور ان کے کپڑے اور پرانا حال اور اس طرح کی حالت مراد ہے۔ ذلت جو ہے نا وہ حرص اور بخل جو نفس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور مسکنت ظاہری طور پر برائی اور بدحالی کو کہا جاتا ہے۔ ذالک بانہم، یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، یا اللہ کی آیات سے ہمیشہ انکار کرتے رہے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور انبیاء کو قتل کرتے رہے بغیر حق، بغیر جرم شریک ہے۔ ذالک، یہ جو سزا تھی یہ انبیاء کو کیوں قتل کیا ہے؟ بما عصوا، اس وجہ سے کہ یہ نافرمان تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ یہ آیت سورہ بقرہ کے اندر بھی گزر چکی ہے، ان الفاظ کی تشریح یقتلون الانبیاء بغیر حق بما عصوا وکانوا یعتدون کی وہاں گزر چکی ہے سورۃ بقرہ کے اندر۔ البتہ یہاں یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ فرق بین الآیتین، کہ اس آیت میں اور اس میں فرق، تو سب سے پہلا اور بڑا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہاں ان یہود کا حال بیان ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے، اور اس آیت کے اندر ان یہود کا حال بیان ہے جو نبی علیہ السلام کے دور میں ہے۔ دوسرا، وہاں ذلت کا سبب جو تھا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، وہ کفران نعمت تھا، اللہ تعالیٰ کی نعمت من و سلوہ کی ناشکری ناقدری کی تو ان پر ذلت اور رسوائی کی مہر لگ گئی۔ اور یہاں جو سبب ہے وہ آخری نبی سے انکار ہے، کفر ہے، تو آخری نبی پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے وہ کہ ان یہودیوں کو پر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ کی مہر لگی ہے۔ اور اس کی طرف اشارہ ولو آمن اہل الکتاب کے اندر ہے کہ لو انتفاع شرط کے لیے آتا ہے، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو بہتر ہوتا، لیکن ایمان نہیں لائے اس لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ ہے۔ وہاں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ تو اکٹھے ذکر تھے، یہاں الگ الگ ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جو مسکنت تھی، ذلت تھی، تو اس سے مراد وہ مسکنت اور ذلت جو زمینداری کی وجہ سے انسان کا تھکاوٹ اور کمزوری اور بدحالی ہے، اور یہاں جو مسکنت ہے حرص یا ان کی جو ظاہری حالت ٹھیک نہیں ہے، یہ عام حالات کی وجہ سے ہے، ذمہ داری کی وجہ سے نہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہاں پہلے اعتصام بحبل اللہ کا ذکر تھا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ جب انہوں نے اللہ کی رسی کو نہیں پکڑا تو اس لیے ان پر یہ ذلت اور مسکنت آئی ہے، اور وہاں پہلے اعتصام کا ذکر نہیں ہے،
اس لیے یہ فرق ہے بین الآیتین